السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آج کا درس سے پہلے کا لطیفہ وہ کتاب نہیں ہے جو کل پیش کی گئی تھی. آپ سے میں نے کہا تھا اٹھا لیں دیکھ لیں. کہاں ہے وہ؟ اب چھوڑ دیں مگر میں زبانی مجھے یاد ہے. کل میں نے سنایا تھا کہ ایک ہمارے بزرگ عالم استاد میرے پاس تشریف لائے اور سویڈن سے اپنے داماد کا ایک اعزاز ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا اور فرما رہے تھے کہ یہ وہ کتاب ہے جو اعزازی طور پر اس کے ہاتھ میں آ گئی، ورنہ اپسالہ میں چلی جانی تھی. جو باتیں سنی میں نے کہا یہ کتاب تو میرے پاس عربہ میں بھی ہوتی تھی، اور یہ ایک اور مصنف نے بالکل یہ کتاب لکھی ہوئی ہے. تو انہوں نے کہا یعنی میری یادداشت نے میرا ساتھ دیا، تو اس پر انہوں نے تشریح فرمائی کہ نہیں وہ نہیں ہو سکتی، کیونکہ اس مصنف نے جو لکھا ہے اس نے اس طرح روایتوں کو زیادہ کر لیا ہے ملتے جلتے الفاظ کی وجہ سے، اور جو میرے داماد کے ہاتھ میں چیز آئی ہے وہ واقعی اعجاز ہے. میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. ان کے جانے کے بعد کل میں نے ان کو کہا تھا کہ کتاب پکڑیں، تو انہوں نے کہا یہ تو وہی کتاب ہے جو آپ کے پاس ہوا کرتی تھی. یہ تو عام کتاب ہے، اس مصنف کی ہے ہی نہیں جس کی طرف منسوب ہو رہی ہے. یہ ایک مسلمان مصنف مصری ہے، اس کی کتاب ہے اور ساری دنیا میں پھیلی پڑی ہے. تو میں نے جب دیکھا تو میں نے کہا یہ تو وہی کتاب ہے بالکل. تو اس طرح ہمارے بعض بزرگوں کی اپنے عزیزوں کے متعلق بلند خوش فہمیاں میری چھوٹی چھوٹی غلطیوں میں بدل جاتی ہیں. تو جب انسان اپنوں کے متعلق سوچتا ہے تو ان کو پورا حق دیتا ہے، اور جب غیروں کے متعلق سوچتا ہے تو ان کے سارے حق چھین لیتا ہے بعض دفعہ. تو یہ قصہ اعجاز کا اسی قسم کا تھا. الحمدللہ کہ میری یادداشت نے وفا کی اور یہ اعجاز نہیں نکلا. تو کسی کو غلط فہمی ہوئی ہو تو وہ دور کر دیا اس کے متعلق. ٹھیک ہے، وہ آپ لے آتے تو دکھا بھی دیتے ان کو. اس وقت تو میرے پاس وقت ہی نہیں تھا نظر ڈالنے کا. وہ تو کتاب ان کے سامنے رکھی تھی بڑی زبردست اعجاز کی، اور اپنے داماد کی طرف سے وسیع آپ کی خاطر تحفہ پیش کر دیا گیا. الحمدللہ وہ مسئلہ حل ہو گیا اب، اور ہونا ہی چاہیے. تاریخی امور ہوتے ہیں جو میری طرف منسوب ہو جائیں، ان کی غلطیاں بھی اللہ ہی پھر درست فرما دیا کرتا ہے. اب میں نے آیت اسی کا درس جاری ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّ مَا يَعِظُكُم بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا. سورہ النساء آیت 59. یہ میں حدیث آپ کے سامنے پڑھ کے سنا چکا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو امانت تیرے پاس ہے اسے لوٹا، اور جو خائن ہے اس کے ساتھ بھی بددیانتی نہ کر. اس کی تفصیل کل گزر چکی ہے ساری. حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت پر وہ نقطہ بیان فرما رہے ہیں جو اس کا بنیادی حیثیت اس میں بنیادی حیثیت رکھتا ہے، اور میں بارہا پہلے بیان کر چکا ہوں کہ وراثت کے طور پر امانت کا حق اوپر سے نیچے یہاں منتقل نہیں کیا گیا، جیسا کہ اسی آیت سے شیعہ مصنفین دوسرے نتیجے نکالتے ہیں.
بلکہ نیچے سے اوپر کی طرف حق منتقل کیا گیا ہے، اور اوپر جا کر جب حق اپنے مقام کو پہنچ جاتا ہے تو پھر حکومت کا طریق اوپر سے نیچے اترتا ہے، کیونکہ وہ ملک ہے، مالک کا کام ہے۔ تو ڈیموکریسی کے متعلق اس سے پہلے کبھی کسی اور الہی کتاب نے اس طرح کھل کے بات نہیں کی، اگرچہ ہر طرز حکومت کو تسلیم کیا گیا ہے قرآن کریم میں، اس شرط کے ساتھ کہ حکومت انصاف کی ہو، لیکن ڈیموکریسی کو بحیثیت ڈیموکریسی کبھی دنیا کی کسی کتاب نے اس طرح پیش نہیں کیا کہ عوام الناس سے پوچھو۔ ہر انسان کو اللہ تعالیٰ نے ایک حق عطا فرمایا ہے جو اس کی امانت بھی ہے، اور وہ امانت کسی اور کی اس کے پاس ہے۔ ہر شخص کو اس امانت کے استعمال کا حق عطا فرمایا ہے جو اس کے پاس کسی اور کی ہے، اور وہ جو اور ہے اس کی اہلیت کی تفصیل بیان فرما دی ہے قرآن کریم میں۔ وہ نیک، مخلص، صاف ستھرا، جھوٹ سے پرہیز کرنے والا، ایسا شخص ہر شخص کے اوپر ایک حق رکھتا ہے کہ جب ووٹ دے تو وہ اس کو دے، کیونکہ یہ اس کے پاس اس کی امانت ہے۔ ڈیموکریسی کی دوسری تعریفوں میں یہ خوبی نہیں ہے، اور کہیں بھی یہ خوبی نہیں آتی، ذکر بھی نہیں ملتا کہ جب بھی تم ووٹ دینے لگو اس وقت تم ایسے شخص کا انتخاب کرو جو نہایت دیانتدار، مخلص، اپنے قول کا سچا، اپنی شہادت پر ہمیشہ قائم رہنے والا، اور امت الناس کے حقوق کی حفاظت کرنے والا ہو۔ ڈیموکریسی کی تعریفیں پڑھ لیں آپ، کہیں اس کا ذکر تک نہیں ملتا۔ بس جس خاطر ڈیموکریسی تھی، اس بنیادی چیز کو ڈیموکریسی نے بھلا دیا، اس کی شرطوں میں وہ شامل ہی نہیں ہوئی۔ فار دا پیپل اصل چیز تھی، بائی دا پیپل، آف دا پیپل یہ الگ مسئلہ ہے، اس کا ضروری نہیں کہ فار دا پیپل سے تعلق ہو۔ فار دا پیپل کا مطلب ہے لوگوں کی خاطر، تو لوگوں کی خاطر اگر کوئی ڈیموکریسی کام کر سکتی ہے تو صرف یہی قرآن ڈیموکریسی ہے، جس میں یہ شرط لازم کر دی گئی ہے کہ ڈیموکریٹک ووٹ دیتے وقت دیکھو کہ لوگوں کی خاطر کون سب سے اچھا انسان ہے، اس کی مانند اس کو واپس کر دو۔ پارٹی کی خاطر کا کوئی ذکر نہیں ہے، اپنے مفادات کی خاطر کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ اس لیے ڈیموکریسی کی بہترین تعریف یہی ہے جو نیچے سے اٹھ رہی ہے، حالانکہ نظام اسلام اوپر سے نیچے حرکت کرتا ہے۔ یہ حضرت مسلم موعود نے تعریف بیان فرمائی ہے۔ ساتھ ہی فرماتے ہیں میں اس آیت کو ہی پیش نہ کر دوں اس وقت تک اس کا پورا لطف نہیں آئے گا اس مضمون کا، جب تک میں اس آیت ہی کو پیش نہ کر دوں جس میں اسلامی حکومت اور اس کے فرائض کو نہایت مختصر لیکن محیط الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلہا واذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان اللہ نعم ما یعظکم بہ ان اللہ کان سمیعا بصیرا۔ وہی مضمون ہے جو میں پہلے بارہا بیان کر چکا ہوں، لیکن میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ حضرت مسلم موعود مجھ سے بہت پہلے اسی مضمون کو پوری طرح کھول کر بیان کر چکے تھے۔ صرف فرق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے یہ حسن اتفاق سمجھیں یا توارث سمجھیں، یہ مضمون میرے دل میں اپنے طور پر پہلے ہی سے ہمیشہ سے اسی طرح جاگزین ہے، اور اس کی تفصیل کو حضرت مسلم موعود نے بہت اعلیٰ رنگ میں اپنی ایک کتاب میں بیان فرمایا جس کا نام ہے، بہت لمبا اقتباس ہے، اسی سے ضرورت بھرا ہوا سارا۔
اچھا، احمدیت یعنی حقیقی اسلام. اس میں احمدیت یعنی حقیقی اسلام میں یہ سارا مضمون اپنی تفصیل سے موجود ہے، لیکن میرا اقرار اپنی جگہ درست ہے کہ میں نے یہ کتاب پڑھنے سے پہلے اپنے طور پر یہی مضمون سمجھا تھا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک توارد ہوا ہے جو صحیح باتوں میں ہو جایا کرتا ہے. حضرت خلیفۃ المسیح اول ان تعد الامانات الی اہلہا میں فرماتے ہیں، خدا تعالیٰ کی مخلوق کا انتظام ایسے لوگوں کے سپرد کرو جو اس کے اہل ہوں. کمیٹیوں میں ممبروں کا انتخاب سوچ سمجھ کر کیا کرو. یہ مضمون دوسری اہم ضروریات میں پھیلا دیا ہے حضرت خلیفۃ المسیح اول نے، اور جو ہمارے نظام میں ہمارے نظام جماعت میں جاری ہے، کہ ہر جگہ ہر پہلو سے جو گراس روٹ لیول، گھاس کی جڑیں جہاں اگتی ہیں، اس لیول تک اس آیت کو پہنچاؤ، اور اس کے مطابق انتخاب کا الہی طریق سیکھو. وہ ڈیموکریٹک بھی ہے لیکن مالکیت پہ جا کے ٹوٹتا ہے. ڈیموکریٹک ہونے کے لحاظ سے تمہیں تربیت کرتا ہے تمہاری کہ تم نے آخر خلیفہ کا انتخاب کرنا ہے. اس لحاظ سے درجہ بدرجہ مسلسل اس آیت کریمہ کی روشنی میں انتخاب کے طریقے سیکھو. اپنے آپ کو پیش نہ کرو، دوسروں کو کرو. کسی رشتہ داری یا تعلق کی وجہ سے انتخاب نہ کرو، بلکہ جب بھی کرو اہلیت دیکھو، اور اہلیت میں تقوی شرط ہے. یہ کرتے ہوئے جب تم اوپر تک پہنچو گے تو وہاں نظام ملکیت اللہ کے ہاتھ میں پاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ میں فیصلے کی طاقت لے لے گا، اور اپنے خلیفہ کو ایسی غلطیوں سے بچائے گا جو روٹ کاز کے انتخاب کی وجہ سے ہو جایا کرتی ہیں. جو بھی بنیادی طور پر انتخاب ہوتے ہیں، عملاً یہ دیکھا گیا ہے کہ ان میں کچھ نہ کچھ ذاتی تعلقات ضرور کام کر ہی جاتے ہیں. کچھ اپنے مفادات اثر ڈال دیتے ہیں، کچھ خاندان اور جتھا داریاں یہ اثر انداز ہو جایا کرتی ہیں. اس کی وجہ سے اگرچہ ہر ممکن کوشش کی جاتی ہے کہ انتخاب تقوی پر مبنی ہو، مگر آخر تک پہنچتے پہنچتے وہ حالت نہیں رہتی. اور لازماً پھر ان کے اجتماعی فیصلوں میں بھی یہ باتیں دکھائی دیتی ہیں. شورا میں بھی بسا اوقات یہ رنگ دکھائی دیتا ہے، اور اس وقت خلیفۃ المسیح کو متنبہ کرنا پڑتا ہے کہ دیکھو تم کسی جتھے کی نمائندگی کرنے نہیں آئے، بلکہ تم اللہ کی نمائندگی کرنے آئے ہو. اور یہ انتخاب اوپر کی طرف اللہ کے ہاتھ میں یوں چلا جاتا ہے کہ وہ مالک ہے، اور جو فیصلہ وہ فرمائے گا وہی فیصلہ تمہیں تسلیم کرنا ہوگا. اور ساری شورا کلیتاً شرح صدر کے ساتھ اس فیصلے کو قبول کر لیتی ہے. ایسا پرفیکٹ نظام شورا، ایسی پرفیکٹ ڈیموکریسی جس کو اوپر پہنچا کر ہر غلطی کے احتمال سے پاک کر دیا گیا ہو، ساری دنیا میں کہیں دکھائی نہیں دے گا. تلاش کر کے دیکھیں، چراغ لے کے ڈھونڈیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ جماعت احمدیہ کے سوا کہیں اور بھی آپ کو حقیقی ڈیموکریسی کی روح اس کے تمام تر تحفظات کے ساتھ ملتی ہو. یہ وہ تحفظات ہیں جن کا میں نے ذکر کیا ہے. حضرت خلیفۃ المسیح اول رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت نبی کریم کے روبرو دو شخص آئے کہ ہمیں سپرد کیجیے، ہمیں کام سپرد کیجیے، ہم اس کے اہل ہیں. فرمایا جس کو ہم حکم فرما دیں خدا ان کی مدد کرتا ہے. جو خود کام کو اپنے سر پر لے اس کی مدد نہیں ہوتی. بس تم عہدے اپنے لیے خود نہ مانگو. یہ بھی ایک بہت اہم نصیحت ہے جو اسی تعلق میں ساری جماعت کے لیے ہے کہ اپنے آپ کو ولا تزکوا انفسکم میں یہ مضمون ہے. اپنے آپ کو خام خواہ اہل نہ سمجھا کرو. اگر تم اہل ہو تو صرف خدمت کے لیے پیش کرو، اس سے زیادہ کام نہیں. اگر منتخب کر لیے جاؤ تو فبیہا،
اگر نہیں تو پھر تمہیں شکوے کی اور شکایت کی کوئی گنجائش نہیں، وہی بہتر ہوگا جو فیصلہ اوپر سے کیا جائے گا۔ یہ حوالے نور الدین ایڈیشن سوم صفحہ 17 چلیے گیا، یہ صفحہ یار 16 کیا مطلب 16، ہاں یہ کیا لکھا ہوا؟ ہاں؟ یہ ہے کیا نام اسی صفحہ ہے کیا؟ آگے یہ لکھا کیا ہوا ہے؟ صفحہ یار 16 ٹھیک ہے، وہ تو آپ کا تو امانت کا فرض یہی تھا کہ اسی طرح لگانے دیتے، مگر میری سمجھ سے بالا ہے کہ صفحہ کے اوپر یار اور پھر 17۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام نے ایک مکتوب ڈاکٹر جگن ناتھ صاحب جموں کو لکھا، اس میں بھی آپ نے کچھ وضاحت فرمائی ہے۔ امانتوں کو ان کے حقداروں کو واپس دے دیا کرو، خدا خیانت کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اسلامی اصول کی فلسفی صفحہ 39، جو بھی اس وقت چھپی موجود تھی اس کا صفحہ ہے۔ ہم اسی وقت سچے بندے ٹھہر سکتے ہیں کہ جو خداوند منعم نے ہمیں دیا ہم اس کو واپس دیں یا واپس دینے کے لیے تیار ہو جائیں۔ ہماری جان اس کی امانت ہے، اور وہ فرماتا ہے تؤد الامانات الی اہلہا۔ مکتوبات جلدوم صفحہ جلدوم 13 اور حاشیہ صفحہ 47 و 48 بہت ہی اعلیٰ مضمون ہے، جو اس سے پہلے غالباً کبھی کسی کو نہیں سوجا۔ تؤد الامانات الی اہلہا میں فرمایا ہماری جانیں بھی تو امانت ہیں، ان کا اہل اللہ ہے، بس اپنی جانوں کو اس طرح سنبھال کے رکھو کہ خدا کی امانت میں خیانت نہ ہو اور اللہ کے سپرد کر دی جائیں۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے امام وقت کی، اس کو خدا امام مقرر فرماتا ہے، اس کے دماغوں کے سارے طبق روشن فرما دیتا ہے، اس کی تمام عقلی صلاحیتیں قلبی صلاحیتوں کے ساتھ مل کے چمکتی ہیں۔ اب یہ اس کی مثال ہے۔ ابن کثیر نے ایک ایسی روایت بیان کی ہے جو میرے خیال میں سوائے اس کے کہ آپ کو عجیب و غریب باتوں میں الجھا دے اور کوئی فائدہ نہیں دے گی۔ وہ یہ بیان کرتے ہیں کہ ہر گناہ کا کفارہ ہو سکتا ہے، مگر امانت میں خیانت کا کوئی کفارہ نہیں ہوگا، اگرچہ کوئی شہادت پا جائے۔ اب یہ مضمون ہی حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فرمودات سے یہ متصادم ہے۔ شہید کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں اور اس کی امانتوں کا حق اور طرح سے ادا کیا جائے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس مضمون کو دوسری جگہ بہت کھول کر بیان فرمایا ہے کہ اگر کوئی شخص خدا کے نزدیک بخش دیا جائے اور اس نے کسی اور کا حق دینا ہو تو اللہ اس کی نیکیوں میں سے ایک حصہ جو اس حق کو پورا کرنے والا ہو اس کی طرف منتقل فرما دیتا ہے۔ لیکن اگر وہ نیکیوں سے پورا نہ ہو تو خدا اپنی طرف سے وہ پورا کر دے گا، مگر اس کو جہنم میں نہیں ڈالے گا۔
اب یہ مضمون اس مضمون سے کتنا متصادم ہے، اور جو نقشہ کھینچا گیا ہے وہ نہایت ہی خوفناک ہے، اور یہ انہی روایات میں سے ہے جن کا نہ سر نہ پیر۔ اہل تفسیر نے اپنی طرف سے سب رتب و یابس اکٹھا کر دیا ہے، جو کسی نے روایت بیان کی وہ انہوں نے اکٹھا کر دیا۔ اب اس کی روح سے یہ بات یوں بنے گی، خواہ و شہید ہوا ہو رہا ہے مولا میں، لیکن یہ حق نہیں بخشا جائے گا۔ اسے کہا جائے گا تو اپنی امانت ادا کر، وہ کہے گا میں کس طرح امانت ادا کروں جب دنیا ختم ہو چکی ہے، سب نظام درم برم ہو گیا، نہ وہ لینے والا موجود، نہ میرے پاس کوئی حق۔ لا یملک لنفس لفظ لنفس شیئا، یہ مضمون کو بھی یہ بات بھلا رہی ہے، کوئی مجھے میرا ملک ہی نہیں رہا، میں کیسے کروں؟ تو جہنم کے پیندے میں اس کے لیے امانت متمثل کی جائے گی، اسے دکھایا جائے کہ دیکھو جہنم کے دور نیچے تمہیں کیا دکھائی دے رہا ہے، وہ کہے گا امانت، وہی امانت جو میں نے کھائی ہوئی تھی۔ تو حکم ہوگا جاؤ اس کو اٹھا کے لاؤ نیچے سے، وہ اس کی طرف لپکے گا، جہنم کے شعلوں میں سے گزرتا ہوا اس کے پیندے تک گزر جائے گا، اور اسے اپنے کندھے پر اٹھا لے گا اور واپس آئے گا، لیکن واپس آتے آتے وہ کندھے سے پھسل کر پھر گر جائے گی، پھر حکم میرے ہوگا کہ جاؤ بھاگو واپس۔ یہ شہداء سے اللہ کا سلوک نعوذ باللہ من ذالک ان تفاسیر میں درج ہے۔ اللہ کا بڑا احسان ہے کہ ہمیں ابھی پیدا ہوئے ہیں۔ کوئی روشنی اور ظلمات کی نسبت ہی کوئی نہیں، بے انتہا فرق ہے، حد سے زیادہ تاریک رات کا دن سے جو فرق ہوتا ہے اس سے بھی زیادہ فرق ہے۔ اب شان نزول بھی سن لیں ایک، اگر یہ سنانے کے لائق ہوئی۔ اب ابن کثیر آثار صحابہ کی ایک روایت دیتے ہیں جو اکثر مفسرین کو بہت اچھی لگتی ہے، لیکن سوچتے نہیں کہ اس عبارت کو اسی طرح لینے سے انسانی زندگی کس حد تک بگڑ جائے گی، اور اس میں عبادت کا تصور کی کیا اہمیت باقی رہے گی۔ آثار صحابہ میں، اب آثار صحابہ میں مراد یہ ہے کہ صحابہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف بات منسوب کیے بغیر ایسی باتیں اپنی طرف سے کہی ہیں جو اس لیے کہ صحابہ کی باتیں ہیں ضرور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہوں گی۔ یہ آثار ہیں۔ آثار صحابہ میں یہ روایت ملتی ہے کہ عدل و یومن کا عبادت 40 سنہ، کہ ایک دن کا عدل 40 سالہ عبادات کے برابر ہے۔ حالانکہ مومن کا تو ہر لمحہ عدل میں گزرتا ہے، عبادتوں سے چھٹی ہو گئی۔ اگر ایک دن عدل کر لے اور باقی سارا دن ظلم کرتا رہے تو اس کا ایک دن کا عدل 40 سالہ عبادتوں کے برابر ہو جائے گا۔ نہایت ہی لغو بات ہے، اس لیے کہ آن صلی اللہ علیہ وسلم اور قرآن کریم کی واضح ہدایت سے متصادم ہو کر ٹکڑے ٹکڑے ہو کر یہ گر جاتی ہے بات۔ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ وہ امت جس کو سر سے پاؤں تک عدل کا قائم مقام قرار دیا جائے، عدل کا حفاظت کرنے والا قرار دیا جائے، اس کے مدد رسول اللہ فرمایا کہ ایک دن میں ایک دفعہ عدل کر لیا کرو، بس کافی ہے۔ اتنا کافی ہے کہ 40 سال تم ظلم کرتے رہو اور 40 سال عبادتیں نہ کرو، تو یہی عدل تمہاری عبادتوں کا قائم مقام ہو جائے گا۔ یہ رتبہ و یابس ہے جو ہماری کتب میں راپ آ گیا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب جیسا کہ میں نے بیان کیا تھا، اس آیت میں بہت سے پہلو ایسے ہیں جن کی طرف انگلی اٹھانا ضروری ہے، ورنہ سرسری نظر سے آپ اس آیت کو پڑھیں گے تو بہت سے امور کو چھوڑ جائیں گے۔ جیسا کہ میں نے اپنی تفاسیر میں پہلے عرض کیا ہے، اس آیت کریمہ میں امام میں وقت کی طرف اشارہ موجود ہے۔
اور بڑی وضاحت کے ساتھ یہ آیت ایک امام کا تقاضا کرتی ہے۔ حضرت امام راضی نے یہی نقطہ پایا اور بڑی وضاحت سے بیان فرمایا، ہر ایک کو فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ فیصلے میں اختیار چاہتا ہے کہ ایک امت کا امام ہو، اور یہی وہ نعمت ہے جو امت محمدیہ کہلاتی ہے، اٹھا لی گئی ہے۔ اور اس نعمت کے اٹھائے جانے کی وجہ سے وہ اب امت محمدیہ کہلانے کا حق نہیں رکھتے، کیونکہ اگر سچی امت ہوتے تو ان میں ایک امام ضرور ہوتا جو الہی تائید یافتہ ہوتا اور اللہ تعالیٰ سے روشنی پا کر وہ ساری امت کی ہدایت کرتا۔ یہ امامت کا تصور شیعوں سے بھی اٹھ چکا ہے، کیونکہ ان کے نزدیک جو امام تقلید کے لائق ہے وہ کہتے ہیں کہ وہ امام نہیں ہے، وہ نائب امام ہے۔ امام تو صدیوں پہلے روانہ ہو گیا کہیں، اور اس نے اس نائب امام سے اپنا رابطہ رکھا ہوا ہے، لیکن جس سے رابطہ رکھا ہے اس کی دیانتداری کا یہ تقاضا ہے کہ وہ صاف کہے کہ مجھے اس بارے میں کھلی ہدایت نہیں ملی۔ اور یہی دعویٰ ہے، امام خمینی ہوں یا کوئی ہوں، ان کی اتنی سچائی تسلیم کرنی پڑے گی کہ وہ کبھی بھی یہ نہیں کہتے کہ آج مجھ پر امام ظاہر ہوا اور امام نے یہ باتیں بتائیں۔ انہوں نے ایک نیا مسلک بنا لیا ہے کہ میں چونکہ دنیا میں نائب امام ہوں، اس لیے میری بھی حفاظت کی جا رہی ہے۔ اس مسلک کا کوئی تعلق قرآن کریم کی کسی آیت یا کسی حدیث سے نہیں ہے۔ ان کے ائمہ کا بھی یہ خیال نہیں تھا۔ بس سوائے جماعت احمدیہ کے امام کے کوئی نہیں ہے جو امامت یا امامت کے وہ تمام لوازم اپنے ساتھ رکھتا ہو جو قرآن کریم اور حدیث کی روح سے سچی امامت کہلانے کی مستحق ہے۔ امام راضی اس بارے میں یہ فرما رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے اس فرمان وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ میں اس بات کی قطعی وضاحت موجود ہے کہ ہر شخص کو فیصلہ کرنے کا اختیار نہیں ہے، بلکہ ان میں سے بعض کے لیے یہ حکم ہے۔ اس صورت میں یہ آیت مجمل ٹھہرتی ہے اور اس چیز کی وضاحت نہیں کرتی کہ کوئی شخص کیسے حاکم بنے گا، یعنی یہاں آخری حاکم بنانے کی بحث وہ کیسے بنے گا یہ اس آیت میں کہتے ہیں نہیں اٹھائی گئی۔ البتہ تمام رہنما اصول اس بات کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ امت کے لیے ایک امام اعظم کا ہونا ضروری ہے، نیز یہ کہ وہی ایک ایسا وجود ہوگا جو ملک میں قاضی اور والی مقرر کرنے کا اہل ہوگا۔ اب دیکھیں جماعت احمدیہ کے قیام سے کتنا پہلے امام راضی نے وہ تفسیر فرما دی جو بین ہی صادق آتی ہے، اور آج سوائے خلیفہ وقت کے کسی کو قاضی اور والی مقرر کرنے کا حق نہیں ہے۔ اگر کسی کے دماغ میں یہ خیال ہو تو وہ اس کو مٹا دے، کاٹ دے۔ یہ سب رہنما اصول اس آیت کے اجمالی بیان کی وضاحت کر رہے ہیں۔ دیکھا آپ نے امام راضی کا مقام، کیسی اعلیٰ باتیں بیان فرماتے ہیں۔ اسی لیے حضرت مسلم موعود نے امت کے لیے گاؤں گاؤں راضی عطا ہونے کی دعا کی ہے۔ حالانکہ بہت بعد میں آئے، لیکن بہت پہلوں سے آگے بڑھ گئے، کیونکہ ان کی سوچ میں تقویٰ کا اثر بہت نمایاں ہے، اور تقویٰ ہی سے روشنی ملتی ہے۔ اب عدل سے متعلق آیات اور احادیث ہیں، ان کی ضرورت ہے یا چھوڑ دیا جائے؟ مضمون بہت لمبا ہو جائے گا، پہلے بہت بیان ہو چکے ہیں۔ سورہ رحمان کی اس آیت کا میں مختصر ذکر کر دیتا ہوں، جو میرے
تصور عدل کی بنیاد ہے، اور قرآن کریم نے ساری کائنات کو ایک ایسا عدل کا تصور عطا فرمایا ہے جس کے بعد انسان کے لیے عدل کو چھوڑنے کا کوئی سوال باقی نہیں رہتا۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا وَوَضَعَ الْمِيزَانَ، اس نے آسمان کو اونچا کیا اور بنی نوع انسان کے لیے توازن کا اصول مقرر کر دیا۔ ہم جس کو عدل کہتے ہیں، اس عدل سے ہی تو ساری کائنات بنی ہے۔ عدل کو نکال دیں تو ساری کائنات ملی میٹ ہو جائے گی، کچھ بھی اس کا باقی نہیں رہے گا۔ وَالسَّمَاءَ رَفَعَهَا، آسمانوں کی رفتوں کا موجب وَوَضَعَ الْمِيزَانَ ہے کہ اس نے آسمانوں کو جو رفتیں عطا فرمائی ہیں، خواہ وہ تمہارے ذہن میں آسمان کی رفتیں ہوں یا عملاً اس کی رفتیں ہوں، وہ تمام تر اس بنا پر ہیں کہ یہ توازن کے اصول پر قائم کیا گیا ہے۔ اور یہ توازن ایسا ہے جس کو دنیا کے بڑے بڑے سائنسدانوں نے محسوس کیا ہے اور اعلان کیا ہے کہ اگر یہ توازن نہ ہو تو ساری کائنات مٹ جائے گی۔ اور تعجب سے، حیرت سے کہا ہے کہ یہ توازن اس تفصیل سے کیوں پایا جاتا ہے۔ اور ایک خیالی خدا، اگرچہ خدا کے قائل نہیں تھے، لیکن ایک خیالی خدا کے قائل ان کو ہونا پڑا۔ آئنسٹائن اسی تصور کو ایک موقع پر اتنا کھلا بیان کر دیتا ہے کہ ساری عمر اس کو دہریوں کے سامنے جوابدہی کرنی پڑی، کیونکہ اگر اس کا وہ تاثر درست مانا جائے کہ اس نے اس خطرے سے بغیر پیش کیا تھا کہ لوگ مجھے خدا کا قائل نہ سمجھ بیٹھیں۔ وہ یہ کہتا تھا کہ کائنات پر جتنا بھی میں نے غور کیا ہے، اتنا مکمل نظام عدل ہے، اتنی مکمل یکجہتی پائی جاتی ہے کہ بغیر کسی بنانے والے کے یہ ہو نہیں سکتا۔ کیسے ہو سکتا ہے کہ اتنی وسیع کائنات جو 17-18 بلین لائٹ ایئرس پہ پھیلی پڑی ہو، اس کو آپ دیکھتے چلے جائیں، غور کرتے چلے جائیں، جو بھی بات دریافت کریں گے وہ عین اس بنیادی اصول کے مطابق ہوگی جو عدل کا اصول ہے۔ اس اصول کو سیمیٹری کہتا ہے۔ سیمیٹری کا مطلب ہے ایسی چیز جیسی ادھر ہے ویسی ادھر ہو، اور اسی کا نام میزان ہے، اسی کا نام عدل ہے۔ مگر وہ سب کا باتیں کہنے کے باوجود دہریے کا دہریہ رہا، کیونکہ عقل اندھی ہے اگر نیر الہام نہ ہو۔ ان سب باتوں کو بیان کرنے کے بعد ساری عمر پچھتایا ہے، اور ادنا لوگوں نے اس کو خط لکھے، کوئی امریکہ سے، کوئی کہیں سے، کہ ہیں آپ کو تو ہم بہت بڑا آدمی سمجھتے تھے، ہم تو سمجھتے تھے کہ آپ خدا کے قائل نہیں ہیں، آپ نے یہ لکھ دیا ہے۔ کہتے نہیں یہ مطلب میرا نہیں تھا، میں ویسے ہی بیان کر رہا تھا، اصل میں بھی دہریہ ہی ہوں تمہاری طرح۔ اس لیے دہریت میں اپنی عظمت دیکھی تو دہریت کی طرف منتقل ہو گیا، گویا کہ وہ عدل اس میں نہیں تھا جس عدل کی تعریف کر رہا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھ کر۔ ایسے بھی بد نصیب ہوتے ہیں کہ وہ عدل کو دور سے دیکھتے اور اس کی تعریف کرتے ہیں، لیکن اپنی ذات میں وہ عدل انقا ہوتا ہے، اس کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ یہ ہم نے نظام پیدا کیا، اللہ تطغوا فی المیزان، اس لیے پیدا کیا ہے کہ تم اس پر غور کرو اور اپنی ذات میں یہ عدل کا نظام قائم کرو۔ اللہ تطغوا فی المیزان، تاکہ تم میزان کے پلے کو ایک طرف نہ جھکا دینا۔ کیسی عمدہ یہ آیت اطلاق پا رہی ہے آئنسٹائن کے اس مضمون پر، کہ ہم نے تو اس لیے بیان کیا تھا کہ تم عقل کرو گے اور اپنی ذات کو کسی ایک طرف نہیں جھکاؤ گے۔ نظام کائنات کو تم نے دیکھا ہے، یہ اس لیے عظیم الشان نظام اور اس لیے حیرت انگیز امور کو سمیٹے ہوئے ہے کہ یہ عدل پر قائم ہے۔ اگر تم نے اپنے عدل کا پلڑا اس کے مطابق نہ کیا
تو تمہیں نقصان پہنچے گا۔ اس بات کو یہ بھلا گیا۔ وَأَقِیمُوا الْوَزْنَ بِالْقِسْطِ، اب دوبارہ تاکید ہے انسان کو، اقیموا الوزن بالقسط، وزن کو انصاف کے ساتھ قائم کرو، اور ولا تخسروا المیزان، اور تول کو کم نہ کرو۔ یہ مضمون جو ہے یہ ایک طرف، اور وہ حدیث بیان کردہ کہ ایک دن میں ایک دفعہ حاضر کر لو تو کافی ہے، 40 سال کی باتیں لکھی جائیں گی۔ دیکھیں کتنا سادہ مضامین ہیں۔ باقی ساری آیات عدل کی جو یہاں اکٹھی ہوئی ہیں وہ میں مختلف مواقع پر مختلف درسوں میں قرآن کریم کے بیان میں خطبات میں بیان کر چکا ہوں، اس لیے اب اس مضمون کو یہاں ختم کرتا ہوں۔ دیکھ لیتا ہوں کہ کوئی خاص بات قابل ذکر ہو تو آپ کے سامنے رکھ دیجیے۔ قابل ذکر تو ساری باتیں ہیں جو میں پہلے بیان نہ کر چکا ہوں۔ مسلم کی ایک حدیث ہے جس میں مراتب کا بیان ہے کہ انصاف کوئی معمولی بات نہیں، انصاف کرنے والے عز و جل رحمان کے دائیں ہاتھ نورانی ممبروں پر متمکن ہوں گے۔ یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھی تھی یہ سورہ رحمان کی ہے، اس لیے یہ الفاظ حدیث کے بتا رہے ہیں کہ یہ کسی اور نے نہیں جوڑے ہوئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی بیان فرمائے ہیں، کیونکہ رحمان خدا کے ذکر کے ساتھ میزان کا ذکر موجود ہے، اور فرمایا کہ جو لوگ اس مضمون کی حفاظت کریں گے، ان صفات کی اپنی ذات میں حفاظت کریں گے، وہ رحمان خدا کے دائیں طرف روحانی ممبروں پر متمکن ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اہل خانہ کے بارے میں اپنے فیصلوں میں اور اپنے زیر ولایت لوگوں کے بارے میں انصاف سے کام لیتے تھے۔ اب ایک اور بات اس حدیث کی قدسی ہونے کی طرف اشارہ کر رہی ہے اور اس حدیث کو یقینی بنا رہی ہے۔ ساتھ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَكِلْتَا يَدَيْهِ يَمِينٌ، عام لوگوں کے ذہن میں یہ تصور نہیں آ سکتا، یہ دایاں ہاتھ اور یہ بایاں ہاتھ، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کوئی نہیں کہہ سکتا کہ یہ دونوں ہاتھ دائیں ہاتھ ہی ہیں۔ اللہ کے دونوں ہاتھ دائیں ہاتھ ہی ہیں۔ یہ نہ خیال کر لے کہ ایک اللہ کا بایاں ہاتھ بھی ہے۔ اللہ کے قدرت جو ہے وہ دونوں طرف حاوی ہے، اور دونوں میں صفات دایاں ہونے کی ہیں، یعنی صحیح اور برحق صفات۔ بس اس پہلو سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس غلطی کو ساتھ ہی دور فرما دیا کہ رحمان کے دائیں ہاتھ جب بیٹھے ہوں گے تو مراد یہ نہیں ہے کہ وہ سمت کے لحاظ سے کوئی مقام ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاتھوں کی تو کوئی سمت نہیں ہے، وہ قدرت کی نشاندہی کرنے والے ہاتھ ہیں۔ ہر چیز پر اس کو قدرت حاصل ہے، ہر چیز پر انصاف کے ساتھ قدرت حاصل ہے۔ بس اہل خانہ کے بارے میں یا زیر ولایت لوگوں کے بارے میں اگر تم انصاف سے کام لو گے تو قیامت کے دن یہ درجہ تمہیں ملے گا کہ اللہ کے داہنے ہاتھ نورانی ممبروں پر متمکن ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ اخروی زندگی میں ایک قرب کا مقام ہوگا، اس سے زیادہ اس کا اور کوئی معنی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے حضور ایک نورانی قرب کا مقام حاصل ہوگا ان لوگوں کو، اور اس کے بعد کسی کا اپنے گھر سے، اپنے اہل و عیال سے، اپنے زیر کفالت لوگوں سے ناانصافی کا کوئی وہم بھی نہیں دل میں پیدا ہونا چاہیے۔
ایک اور حدیث ہے ابن ماجہ کی، وہ بھی زیر نظر رکھنی چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یقیناً اللہ تعالیٰ قاضی کی اس وقت تک تائید کرتا رہتا ہے جب تک وہ ظلم کی راہ اختیار نہیں کرتا۔ جو ہی وہ ظلم کی راہ اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اسے اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم کا عدل کا طریق سارا بیان ہے، پہلے میری تقریروں میں اور درسوں وغیرہ میں بیان ہو چکا ہے۔ باتیں سب بہت ہی پیاری ہیں، مگر مجبوراً چھوڑنا پڑ رہا ہے یہاں ذکر ان کا، کیونکہ اس میں دوبارہ کہنے والی بات ہوگی۔ ظاہر والی حدیث بھی آ گئی ہے اس میں۔ یہ رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے وہ میں چونکہ عموماً جماعتی نظام میں لوگوں کو عہدے دینے میں میری رہنما ہوتی ہے، اس لیے میں وضاحت کر دوں کہ میں اپنی طرف سے کوئی جبر سے کام نہیں لیتا، بلکہ رسول اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کرتا ہوں۔ آپ نے فرمایا، ہم اپنے کام پر ہرگز اس شخص کو نہیں لگائیں گے جو اس کی خواہش کرے۔ اس لیے بعض لوگ کہتے ہیں آپ نے معاف نہیں کیا، بار بار لکھتے ہیں، میں معاف کر چکا ہوں، تو پھر میرا عہدہ کیوں نہیں بحال کرتے؟ ان کو یہ جواب ہے، ہر ملک سے ایسے ایسے عجیب و غریب خطوط آتے ہیں کہ ابھی تک بعض ابھی بھی لکھتے ہیں آپ نے معاف کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا میں نے کر دیا، دل سے اتار دیا، تو پھر لگائیں آپ مجھے دوبارہ۔ کہتا ہوں اس لیے نہیں لگاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہارے مرض نہیں گئی یا تمہارا مرض ابھی تک دور نہیں ہوا، تمہیں اس عہدے کی خواہش ہے اور سمجھتے ہو کہ معافی کی علامت یہ ہے کہ وہ عہدہ تمہیں دے دیا جائے۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ میں اس کو معاف نہیں کروں گا، معافی کا کوئی ذکر ہی نہیں، چھوڑ دیا اس بات کو، لیکن فرمایا عہدے پر نہیں میں لگاؤں گا۔ اس عہدے کی وہ خواہش کرتا ہے کہ اس کی بیماری ہے دل کی۔ بس میں جب بھی فیصلے کرتا ہوں لوگ مجھے حدیثیں لکھ کے بھیجتے ہیں کہ آپ عفو سے کام نہیں لے رہے، آپ رسول اللہ علیہ وسلم کی طرح ان باتوں کو مٹا دیں اور بھول جائیں اور اب ہمیں دوبارہ اس عہدے پر متمکن فرما دیں۔ میں ان سے کہتا ہوں کہ یہ کام مجھ سے نہیں ہوگا، اس کے لیے دنیا میں جو جماعت ملتی ہے وہاں چلے جائیں، لیکن یہ جماعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طرز عمل پر مبنی ہے۔ یہاں معافی کا عہدوں کی خواہش سے کوئی دور کا بھی تعلق نہیں ہے۔ اب اتنا سمجھیں کہ آپ کے لیے کافی، آپ کو جماعت میں رہنے دیا جا رہا ہے، جن جماعتی کاموں میں آپ حصہ لے رہے ہیں بے شک حصہ ڈالیں۔ بعض لوگ پھر اپنی ماؤں سے لکھواتے ہیں، اپنی بہنوں سے خط لکھواتے ہیں کہ ہمارا تو رو رو کے برا حال ہے، آپ نے ان کو معاف ہی نہیں کیا۔ اور کیوں نہیں کیا؟ اس لیے کہ جس عہدے پر انہوں نے عہدے کا حق ادا نہیں کیا تھا اور آپ نے ہٹا دیا تھا، اس عہدے پر ابھی تک فائز نہیں کیا، حالانکہ اس عہدے کے اہل نہ سمجھ کر ہٹایا تھا، لیکن دوبارہ جب یہ اصرار کرتے ہیں کہ ہمیں نافذ کیا جائے تو ثابت کر دیتے ہیں کہ میرا فیصلہ درست تھا، ہرگز لائق نہیں تھے کہ اس عہدے پر فائز ہوتے، اور ابھی بھی ہمیشہ یہی ہوگا۔ اگر کسی دن میں ان کی طرز عمل کی وجہ سے آئندہ 8-10 سال میں کبھی بھی ان کو دوبارہ مقرر کروں تو میں ایک رسک لے رہا ہوں گا، اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے۔ لیکن عمل واقعہ یہ ہے کہ ان کی خواہش نے ان کی اہلیت کو میڈیمیٹ کر دیا ہے۔ یہ حدیث میرے جو سامنے ہے یہ بالکل اسی مضمون کو بیان کر رہی تھی، اس لیے میں نے یہ ذکر چھیڑ دیا کہ بعض لوگ خود نہیں لکھتے، ان کو منع کر دیتے ہیں خبردار جو تم نے اپنے لیے دوبارہ لکھا،
تو ان کی بہنیں، ان کی مائیں، ان کے بھائی بڑے دردناک فکرے لکھ کر رحم کے طالب بنتے ہیں. یہاں رحم کا سوال نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو خود قاضی بننے کی خواہش کرے اور عہدے کو حاصل کرنے کے لیے دوسروں سے مدد طلب کرے تو وہ اس پر مسلط کر دی جاتی ہے، اور جو کوئی قاضی بننے کی نہ تو خواہش کرے اور نہ ہی اسی عہدے کے لیے لوگوں سے طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر فرشتہ نازل کرتا ہے اور اس کی رہنمائی کرتا ہے. اس لیے اپنے بیچارے معصوم بہن بھائیوں کی مدد لینا بھی چھوڑ دیں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واضح ارشادات کے منافی ہے. ساری باتیں ہو چکی ہیں. امام راضی کی تفاسیر ہیں جو بہت عمدہ ہیں، مگر پہلے بارہا بیان ہو چکی ہیں، اس کی ضرورت نہیں. شعر کی کامنٹری کی تو ہمارا ضرورت ہی نہیں ہوں کہ یہ البیضاوی کو ہی نقل کرتا ہے. 100% بیضاوی انگریزی میں پڑھ لیں یا عربی میں پڑھ لیں، ایک ہی بات ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ إِن كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا. میں دوبارہ تعویل کا لفظ اس لیے پڑھا ہے کہ عموماً ہمارے ہاں عربی واو کو اردو واو میں تبدیل کر دیا جاتا ہے. اردو واو دانتوں کے ہونٹوں سے ملنے سے پیدا ہوتی ہے. وا، ویری. یہ انگریزی وی جو ہے یہ ہماری اردو کی واو بنی ہوئی ہے، اور عربی واو دونوں ہونٹوں سے بنتی ہے جو انگریزی میں ڈبلیو ہے. اور انگریزی میں جیسے ڈبلیو اور وی کا فرق کیا گیا ہے، یہ فرق اس لیے محفوظ رکھنا چاہیے کہ عربی میں وی ہے ہی کوئی نہیں. عربی میں صرف ڈبلیو ہے، کوئی حرف بھی انگریزی وی کے مقابل کا نہیں ہے. اور ہمارے ملک میں چونکہ عادت ہے وی کو بیان کرنے کی، یعنی دانت اور ہونٹ ملا کر ویری، ویسٹ وغیرہ جو چیزیں بھی آپ کہتے ہیں، عام طور پر ہمارے ہونٹ دانتوں سے لگ جاتے ہیں. عرب ہمیشہ صرف ڈبلیو بیان کرے گا. وا یعنی گول ہونٹ، اور گول ہونٹوں سے جو واو ادا ہوتی ہے یہی قرآن کریم میں ہر جگہ استعمال ہوئی ہے. تو میں یہاں تعویلہ پڑھ گیا تھا، آپ لوگوں نے نوٹ تو نہیں کیا، لیکن عادتاً میں نے پڑھ لیا تھا، تو میں بتا رہا ہوں کہ میں نے کیوں دہرایا ہے. تعویلہ لفظ ہے، تعویلہ نہیں ہے. یہ آیت بھی بہت تفصیلی بحث کو چاہتی ہے. یہ سارا دتھا اسی مضمون پر ہے. اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اطاعت اختیار کرو، وَأَطِیعُوا الرَّسُولَ اور رسول کی اطاعت اختیار کرو، وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُمْ اور اپنے میں سے جو صاحب امر ہو اس کی اطاعت اختیار کرو. یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ والرسول نہیں فرمایا گیا.
یہ خاص ایسی بات ہے جو آپ کو نوٹ کرنی چاہیے. میں مزید پھر واپس آؤں گا اس کی طرف، میں صرف اتنا اشارہ کر رہا ہوں سردست. وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْکُم، اور جو بھی تم میں سے تمہارا امیر مقرر ہو اس کی اطاعت کرو. اولی الامر منکم کا ایک معنی جس پر غیر احمدی زور دیتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر کوئی تمہارا مسلمان امیر ہو جو شریعت پر چلنے والا ہو تو اس کی اطاعت کرو ورنہ نہ کرو. لیکن قرآن کریم فرماتا ہے فَإِن تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ، جب آپس میں تمہارا اختلاف ہو تو اللہ رسول کی طرف اسے لوٹاؤ. اس کا مطلب ہے کہ وہ فیصلہ اللہ رسول کے فیصلوں پر مبنی نہیں ہوتا جو مسلمان عمراء عموماً دیا کرتے ہیں. اس لیے مسلمان یا غیر مسلم کی بحث نہیں ہے. ایک طرف قرآن ہے اور ایک طرف حدیث اور رسول اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے. یہ اللہ اور رسول کا فیصلہ ہے. اگر تمہارے اولی الامر خواہ وہ کسی دین سے تعلق رکھتے ہوں ایسے امور میں فیصلہ دیں کہ جو تم سمجھتے ہو کہ قرآن اور حدیث کے واضح فیصلوں کے مخالف ہے تو اس صورت میں ردوہ الی اللہ و رسول، اللہ اور رسول کی طرف فیصلے کو لوٹا دو. اور اس صورت میں جب تضاد نمایاں ہو اپنے حاکموں کی بات نہ مانو. یہ مضمون بہت ہی وسیع ہو جاتا ہے اور اسلامی تعلیم جو مختلف ملکوں میں مختلف مسلمانوں کی رہنما ہے ان کے لیے بھی اس کا سمجھنا بہت ضروری ہے. اس لیے شاید ایک دو دن اسی مضمون کی تفصیل میں گزریں. ردوہ الی اللہ و رسول، اللہ اور رسول کی طرف اس بات کو پھیر دو. ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اگر تم واقعتاً ایمان لاتے ہو اللہ پر اور یوم آخر پر. یہ یوم آخر کا ذکر کیوں فرمایا گیا؟ اس لیے کہ حساب کتاب اس معاملے میں یوم آخر میں ہوگا. اگر تمہارا فیصلہ درست تھا کہ واقعتاً اللہ اور رسول نے تمہیں روکے رکھا اطاعت سے تو قیامت کے دن تم بری ذمہ ہو گئے. لیکن اگر یہ نفس کی بات ہوئی اور تم کسی اور وجہ سے اطاعت سے الگ ہو گئے ہو تو امیر کی اطاعت سے پھرنے والے کے لیے یاد رکھنا چاہیے کہ تؤمنون باللہ والیوم الآخر، کہ تمہارے اللہ پر ایمان اور یوم آخرت پر ایمان کا انحصار اس بات پر ہے کہ تم ان فیصلوں کو، ان دونوں باتوں کو پیش نظر رکھ کے فیصلے کیا کرو. ذالک خیر و احسن تاویلا، بہت سی تعویلیں بیان کی گئی ہیں ان آیات کی. اللہ فرماتا ہے یہ تعویل جو ہے ذالک خیر، یہ درست تعویل ہے، اچھی تعویل ہے. وہ احسن و تعویلا، اور سب تعویلوں سے اچھی تعویل یہی ہے. حل اللغات، المفردات امام راغب. طاعت سے مراد لغت کے لحاظ سے امام راغب کی سند جس کو حاصل ہے وہ یہ ہے فرما برداری اور اطاعت جس کی ضد کرہن ہے. جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اعتیاطً او کرہن وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْہًا. اطاعت اگرچہ قرآن کریم کی روح سے ہم پر لازم ہے لیکن ہر انسان پر لازم ہے. ہم جب اس اطاعت کو قبول کرتے ہیں اس میں طوع کے یہ معنی پائے جاتے ہیں.
ہم خوشی کے ساتھ باوجود اس کے کہ دنیا کے اعتبار سے اطاعت کا جوا اتار کر پھینک کر باہر نکل سکتے تھے، ہم نہیں نکلتے، اس اطاعت کے جوئے کو مضبوطی سے اپنے اوپر ڈالے ہوئے ہیں۔ اس لیے ایسے امور میں اطاعت جو فرض ہیں اس اطاعت کو ثواب سے محروم نہیں کرتی، کیونکہ فرائض کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم وہ کرنے پر مجبور ہیں، کیونکہ جو فرائض قرآن کریم ہم پر عائد فرماتا ہے اس کے ساتھ ہی لا اکراہ فی الدین کی آواز آتی ہے کہ ان باتوں میں کوئی بھی تمہارا اختیار نہیں ہے، نہیں تمہارے اوپر جبر کوئی نہیں ہے، اس لیے چاہتے ہو تو اطاعت کرو، لیکن یاد رکھو کہ اطاعت کے سوا رشد کا کوئی رستہ نہیں ہے۔ جب بھی اطاعت سے روگردانی کرو گے نقصان اٹھاؤ گے۔ بس یہ بات سمجھنے کے بعد جبراً کسی پر اسلام کو نافذ نہیں کیا گیا، یہ بات سمجھانے کے بعد ثابت ہوتا ہے کہ جبراً اسلام کو نافذ نہیں کیا جا رہا، مگر ضمیر کی آواز ایک جبر ہے جو دل سے اٹھتی ہے، اور اسی کو رشد کہتے ہیں۔ وہ آواز جب اٹھے گی ہمیشہ قرآن احکام کے حق میں اٹھے گی۔ تو امام راضی فرما رہے ہیں کہ ایک اسی مضمون کی آیت ہے جو زمین و آسمان سے تعلق میں ہے، وہ ہے اعتیاتون و کرہن وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا۔ یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ المفردات امام راغب نے اعتیاتون و کرہن کو اس مضمون کے ساتھ کیوں باندھا ہے، اور ساتھ ہی وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا، کوئی بیان کر سکتے ہیں آپ علماء کرام میں سے؟ کائنات جو اللہ کی اطاعت کر رہی ہے وہ طون ہی ہے نا، خود بخود حاضر ہے، حاضر سائن جیسا کہتے ہیں، اے خدا جو تیرا حکم ہم پر چلے گا۔ لیکن کرہن کون لوگ ہیں؟ اسی کائنات میں شیاطین بھی داخل ہیں، اسی کائنات میں وہ باغی لوگ ہیں جو کائنات کا رخ بدلنا چاہتے ہیں اور اپنی مرضی اس پر ثابت کرنا چاہتے ہیں۔ یہ روحانی لوگ بھی ہیں اور دنیاوی لوگ بھی ہیں۔ اب جتنی ہماری پرانے زمانے کی کیمیا بنانے کی کوشش تھی وہ ساری رائے گاں گئی اور ان کو مجبور کیا گیا ہے کہ تم خدا کے قانون کو نہیں بدل سکتے۔ بس طون اور کرہن میں سب امور شامل ہیں، اگرچہ کائنات طوعی طور پر ہی خدا کے حضور جھکی ہوئی ہے، اس کے جھکنے میں کوئی کرہ نہیں ہے۔ اللہ نے کہا کن فیکون، لیکن اسی کائنات میں ایسے بندے بھی ہیں جو کائنات کے نظام کو اپنی مرضی کے تابع کرنا چاہتے ہیں، ان کو حکم ہے کہ کر دیکھو، جو بن پڑتی ہے کرو۔ ناممکن ہے کہ تم خدا کی کائنات کے اصول تبدیل کر سکو، تم ضائع اور برباد ہو جاؤ گے، لیکن یہ اصول تمہیں مجبور کر دیں گے کہ آخر ان کی بالادستی کو تسلیم کرو۔ اور روحانی لحاظ سے شیطان جو خدا تعالیٰ کے اصولوں میں دخل اندازی کر کے آپ کو سمجھاتا ہے کہ اس سے تم بہتر نتیجہ حاصل کر لو گے، ان دونوں کا رد ان آیات میں موجود ہے۔ بس حضرت امام راغب نے بے وجہ یہ بیان نہیں کی، بلکہ ان آیات کے بہت باریک اور لطیف معنوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ المفردات تنازعاتم سے متعلق یہ لکھتی ہے، نازع شیع جذبہ من مقرہ۔ اب ان سب باتوں کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں۔ جذبہ من مقرہ، کسی چیز کو اس کی قرارگاہ سے کھینچ لیا،
تنازعاتم سے مراد یہ ہے کہ اس طرح کھینچنا کسی چیز کو کہ جو اپنے مقر سے ہٹ جائے. اس کا ہر چیز کا ایک مقر ہے، ہر چیز کی ایک جگہ مقرر ہے جو اللہ تعالیٰ نے اس کے لیے بنا رکھی ہے. جب تک وہ وہاں ٹھہری ہوئی ہے وہ انصاف کا مظہر ہے. اس کو ہم ایکویلیبریم کہتے ہیں. انگریزی زبان میں جو اصطلاح ہے ایکویلیبریم کی، اس میں معنی یہ ہے کہ توازن اتنا برقرار ہو جائے کہ جس پہلو رکھ دیا جائے وہ اسی پہلو پر ہی رہ جائے اور از خود ادھر ادھر نہ گرے. یہ ایکویلیبریم اللہ تعالیٰ کی تعلیمات میں موجود ہے. خدا کی ہر تعلیم کو ایک مقر حاصل ہے، اور اگر وہاں وہ پڑی رہے تو اس کے از خود ایک طرف یا دوسری طرف مائل ہونے کا کوئی سوال پیدا نہیں ہوتا. یہ ہے مقر، جس کو امام راغب بیان فرماتے ہیں. اس نے کمان کو اس کے وسط سے کھینچا. اس میں بھی نزع کا لفظ ہے. کمان کو اگر اپنے حال پر رہنے دیں تو اس کا بیچ کا جو وتر ہے، جو دو سروں کو باندھتا ہے، وہ اپنی جگہ سے نہیں ٹلے گا. ایک ہی جگہ اس کی مقرر ہے، وہ وہیں آئے گا ہمیشہ. جب آپ کھینچیں گے اور چھوڑیں گے تو واپس شدت کے ساتھ جا کر کچھ دیر کانپ کر پھر وہیں کھڑا ہو جائے گا. تو امام راغب کے نزدیک نزع الخوصہ ان قبض ہی میں یہی مضمون ہے. نزع العداوۃ والمحبۃ من القلب، دل سے دشمنی اور محبت کو نکال دیا. یہ بھی ایک معنی قرآن کریم کی روح سے سمجھنا ضروری ہے کہ اس دنیا میں اگر ایک دوسرے سے دشمنی ہو اور دونوں ویسے جنتی ہوں تو جنت میں جا کر کیا وہ دشمنیاں باقی رہیں گی؟ اب شوقناپا ہے. رسول اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں وہ شوقناپا اپنا جلوہ دکھایا کرتا تھا، بعض دفعہ بڑی شدت دکھا دیتا تھا، مگر جنت میں یہ سب رسول اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں گی. تو کیا وہ دل کے بوجھ یا فطری تقاضوں کے مطابق کے نتیجے میں ایک دوسرے سے کچھ عناد رکھنا، یہ جنت میں بھی اسی طرح پایا جائے گا یا نہیں؟ اس کے متعلق لفظ نزع کی بحث اٹھاتے ہوئے امام راغب کہتے ہیں وَنَزَعْنَا فِي مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، یعنی اللہ تعالیٰ مومنوں کو جو جنت میں داخل ہوں گے ان کو ہر قسم کے غل سے پاک کر لے گا. ہر قسم کے بغض و عناد اور دشمنیاں، اور طبی ہوں یا غیر طبی ہوں، اگر وہ جنت میں جائیں گے تو ان کو کھینچ کے باہر نکال دے گا، یعنی ان کی جڑیں اکھیڑ دے گا، ان کا نام و نشان باقی نہیں چھوڑے گا. بس نزع اس ایسے کھینچنے کو بھی کہتے ہیں جیسے پودے کو جڑ سے اکھیڑ دیا جائے یہاں تک کہ اس کے ریشے تک باقی نہ رہیں زمین کے اندر. نزع فلان قضا، تنزع الملک ممن تشاء، کہتے ہیں اسی طرح ملک کو کسی سے کھینچ لینا قرآن کریم کی اس آیت کی روح سے ثابت کرتا ہے کہ جب خدا کھینچتا ہے کسی سے ملک، اس میں ملک کی کوئی شان بھی باقی نہیں چھوڑتا. تنزع الملک ممن تشاء، اے خدا تو جس سے چاہتا ہے ملک واپس لے لیتا ہے. بس جب اللہ ملک چھینتا ہے تو پھر اس کا نام و نشان مٹا دیتا ہے. جیسے دل غل سے پاک ہوں گے قیامت کے دن، دنیا میں جس کا ملک چھینتا ہے اس کو کلیتاً ہر ملکیت سے محروم کر دیتا ہے. اور یہ دردناک انجام بہت سے دنیا دار بادشاہوں کا ہم نے دیکھا ہے. التنازع المنازعات، یعنی اپنی جانب کھینچنا جس میں دو فریق شامل ہوں. فإن تنازعتم میں دو فریق ہیں، ایک فریق بات کو اپنی طرف کھینچ رہا ہے، دوسری طرف
دوسرا فریق ہے جو اپنی طرف کھینچ رہا ہے اس باہمی اختلاف کو، جو دو طرفہ ہوا کرتا ہے، تنازع کہا جاتا ہے، اور یہ جھگڑے کی صورت ہے۔ باقی لسان العرب کی ساری باتیں حضرت امام راغب کی ان تشریحات کے تابع ہیں۔ اقرب الموارد نے نظم میں ایسے مریض کا حال بیان فرمایا ہے جو موت کے اس غشی میں داخل ہو رہا ہو، جس میں پھر زندگی اور موت کے درمیان ایک جھگڑا شروع ہو جاتا ہے۔ زندگی روکنے کی کوشش کرتی ہے اور موت لے جانے کی کوشش کرتی ہے۔ اس حالت کو ہم نزع اس لیے کہتے ہیں۔ فردو ہو کہ حل لغات بیان کرتے ہوئے حضرت امام یہ لسان العرب ہے، اس میں وہی نقطہ بیان فرما رہے ہیں جو ہم ہمیشہ جماعت کے موقف کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ میں یرتدد منکم، میں ضمیر اس شخص کی طرف ہے جو مرتد ہونا چاہے، اور ہرگز کسی پر ارتداد کو ٹھونسا نہیں جا سکتا، ممکن ہی نہیں ہے۔ ارتداد کا حق ہر شخص کو اپنے طور پر ہے، لیکن کسی کو زبردستی مرتد نہیں بنایا جاتا۔ یہ مضمون ہے جو جماعت احمدیہ کی طرف سے بارہا پیش کیا جاتا ہے، جس کو یہ مولوی سمجھنے سے انکار کرتے ہیں، اور میری کتاب جو ہے قتل مرتد، اس میں بھی اس مضمون کو وضاحت سے پیش کیا گیا ہے احادیث کے حوالے سے۔ ہم پر یہ الزام لگایا جاتا ہے کہ ہم تعویلیں کرتے ہیں، لیکن قرآن کریم نے تعویل کو اچھے معنوں میں استعمال فرمایا ہے۔ جب حقیقت حال کو آپ سمجھ لیں تو یہ احسن التعویل ہے، اور اللہ تعالیٰ خود اس آیت کریمہ کی تعویل فرما رہا ہے، اور فرماتا ہے ذالک خیر و احسن تعویلا، تعویلا۔ اب تو معلوم ہوتا ہے آپ نے نوٹ کیا میرے، کیونکہ امام صاحب کی نظر سے مجھے ایک دم خیال آیا کہ میں وے ادا کر رہا ہوں، ہے نا؟ کیا تھا نا نوٹ؟ ہاں جی۔ ان مفردات راغب نے وہی باتیں بیان کی ہیں جو میں پہلے کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں۔ اچھا، باقی کل انشاءاللہ، ٹھیک ہے۔